اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ناظرین، یہ بنی اسرائیل کے دور انحطاط کی بات ہے۔ فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ اس آیہ کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں حضرت سموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے خاندان میں سے تھے۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں نبی ہوئے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کا کافی انحطاط کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر تسلط جما لیا اور ان کی چیرہ دستیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے۔ اس لیے سرداران یعنی ملاؤن سے مراد قوم کے رؤساء اور شرفاء ہیں۔ بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکے۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب کہا انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ ناظرین، لفظ ملکن وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ملک سردار، امیر، حاکم یا خوشحال آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں ملک کے مختلف معنی ہیں جن میں بادشاہ یا امیر بھی شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے صاحب امر یا حاکم وقت بھی کہا جاتا ہے۔ ملوکیت کیا ہے؟ ناظرین، ملوکیت کا تصور جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، اسلام ہرگز اس کی تائید نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ وہ ہے جو کسی ملک کے ہر سیاہ و سفید کا مالک ہو، جو چاہے کرے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ ملوکیت کا یہ تصور غیر فطری اور اسلامی تعلیم کے سراسر منافی ہے۔ ڈکٹیٹرشپ
بھی اسی حاکمیت کا نام ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو شورائی نظام سیاست عطا کیا ہے۔ شورائی نظام سے مراد ہے شورا، یعنی مشورہ کرنے والا۔ اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہونے چاہیے؟ کوئی بھی جمعیت خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا ایک امیر ہونا ضروری ہے جس کے تحت حکومت کے تمام معاملات طے ہوں۔ جس قوم کا کوئی امیر نہیں ہوتا وہ اختلافات میں پھنسی رہتی ہے اور دوسری اقوام ان پر غالب آتی رہتی ہیں۔ گویا امیر قومی اتحاد اور طاقت کی علامت ہوتا ہے اور اس کی سیاست کا مقصد دین کا نفاذ اور جہاد کی کامیابی کے لیے تیاری کرتے رہنا ہے۔ ناظرین، امیر کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ کیا اس کا فیصلہ جمہور کریں یا صالح افراد کا ایک مخصوص گروہ؟ اس آیہ کریمہ سے ظاہر ہے کہ ایک سپہ سالار یا بادشاہ کی حکمرانی کا فیصلہ جمہور نہیں بلکہ قوم کے سرکردہ لوگوں نے اپنے نبی سے کروایا۔ آج کل اس کا متبادل طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ موجودہ جمہوری طریقہ سے انہی نمائندہ پارلیمنٹ کا انتخاب کریں، پھر یہ نمائندے ہماری باہمی مشورہ سے 2 یا 3 مناسب افراد کا امیر کے عہدہ کے لیے چناؤ کریں اور پھر ان میں سے کسی ایک کی نامزدگی اولو الالباب علماء کی مجلس کرے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ الانبیاء بنی اسرائیل کل علماء امتی۔ چنانچہ علم و فضل، تجربہ و حکمت کے معیار کو سامنے رکھ کر ہر ملک کے بڑے بڑے علماء اور دانشوروں کی ایک کونسل ہونی چاہیے جو حکمرانوں کے انتخاب کو منظور کرے، لیکن اس کونسل کے ممبران بذات خود حکمرانی میں حصہ نہ لیں، البتہ حکمرانوں کا احتساب کرتے رہیں۔ ناظرین، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اس قدر جہالت آ چکی تھی کہ وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے متاثر ہو گئے تھے اور خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے جو درخواست کی وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ بائبل کی کتاب سیموئیل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں کچھ اس طرح سے ہے۔ سیموئیل، ناظرین، سیموئیل کا دوسرا نام شموئیل بھی ہے اور اس کا ایک اور نام شمعون بھی سامنے آتا ہے۔ سیموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھ، تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات سیموئیل کو بری لگی اور سیموئیل نے خداوند سے دعا کی اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو ان کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا اور وہ ان رتھوں کے آگے دوڑیں گے اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور رتھوں کے ساز بنوائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو گندن اور باورچن اور نان پوز بنائے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستان اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے
خدمتگاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خواجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پس اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور قوموں کی طرح ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ خداوند نے سموئیل کو فرمایا، تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے بادشاہ مقرر کر۔ یہ ناظرین، یہ تحریر سموئیل کی کتاب باب 7 اور آیت نمبر 15 تب باب 8 آیت نمبر 22 میں تحریر ہے، اور پھر باب نمبر 12 آیت نمبر 12 سے 23 میں یہ بھی لکھا ہے کہ پھر سموئیل نے لوگوں سے کہنے لگا، جب تم نے دیکھا کہ بنی عمون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا، تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا، سو اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی۔ دیکھو، خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے، خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو، تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لو گے اور دیکھ لو گے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ اب رہا میں سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہ گار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ ناظرین، کتاب سموئیل کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا یہ مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے، اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق ہے کہ ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہ تھا۔ یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے اور ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی، اور ان کے اندر اخلاقی انضباط کی کتنی کمی تھی، جس کے سبب آخر کار وہ گر گئے۔ اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کریں۔ ناظرین، جب قوم نے خود نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک امیر مقرر کر دیا جائے جس کی سرکردگی میں وہ جہاد کریں، تو نبی علیہ السلام نے کہا، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اگر تم پر لڑائی فرض کر دی جائے تو شاید تم نہ کر سکو۔ نبی علیہ السلام نے اس خدشہ کا اظہار کیا کہ جنگ فرض ہونے کے بعد اگر تم نے لیت و لال سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، لہٰذا فرضیت جہاد سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ تو قوم کہنے لگی، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں کیا ہے کہ ہم لڑائی نہ کریں اللہ کے راستے میں، حالانکہ ہم اپنے
घरों से निकाल दिए गए और दुश्मन ने हमारी ज़मीन और हमारे मकानात पर कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने हमें हमारी औलादों से जुदा कर दिया है। हमारी औरतों को लौंडियां और हमारे बच्चों को गुलाम बना लिया है। अब ना लड़ने की हमारे पास कोई वजह नहीं, लिहाजा हम ज़रूर अपने दुश्मन से जंग करेंगे। आप हमारे लिए अमीर लश्कर मुकर्रर कर दें। नाज़रीन, देखा जाए तो कुरान मजीद की ये तफसीर जो है वो तौरात की किताब सिमोएल के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, बनी इसराइल के इस कदर इसरार के बाद फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ इला कलीलम मिनहुम, जब उन पर जहाद फ़र्ज कर दिया गया तो उनमें से एक कलील तादाद के सिवा सब अपने वादे से फिर गए। उन्होंने जहाद से मुंह मोड़ लिया। इसकी तफसीलात आइंदा इंशाअल्लाह आइंदा आयात में भी आएंगी। आज मुसलमानों की हालत भी उस ज़माने के बनी इसराइल से कम ख़राब नहीं है। दुनिया भर के मुसलमानों के हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि इस्लाह की कोई सूरत नहीं आती। वजह एक ही है कि जहाद से रूगर्दानी कर रहे हैं, दूसरों के दस्ते नगर हैं और आपस में दस्तो गिरबान हैं। आज फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है? उनकी हज़ारों लड़कियां गैर मुसलमानों के कब्ज़ा में चली गई हैं। उन्हें रहने के लिए ज़मीन पर कोई ठिकाना नहीं है। फिलिपाइन की ईसाई अक्सरियत ने मुसलमान अक़लियत का अरसा हयात तंग कर दिया हुआ है। वो मुसलमानों को डाकू कहते हैं, हालांकि वो बेचारे कलील तादाद में हैं। कब्रस में भी मुसलमानों का यही हाल है। सिर्फ चंद साल पहले 40,000 कब्रसी तुर्क मुसलमानों को ख़त्म कर दिया गया। अब उन्होंने एक जजीरा में पनाह ले रखी है, मगर ईसाई कुव्वतें उन्हें वहाँ भी इकट्ठा नहीं होने दे रही। कश्मीर के मुसलमानों पर हिंदू मुशरिकों के मज़ालिम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जबकि यानी ये सतूर जब मैं लिख रहा था तो पिछले एक साल के लगभग कश्मीरी मुसलमान कर्फ्यू जैसी अजियत से गुजर रहे थे और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। सवाए रब्बुल इज़्ज़त के वही है जो जालिमों को उनके इंजाम तक पहुंचा सकता है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों को अच्छी तरह जानता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे आज की नशिस्त में इजाज़त चाहूँगा। आइंदा नशिस्त तक के लिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।